نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ دجال کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور فتنہ دجال اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن یہ فتنہ آخری امت میں ظاہر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خیر کی دعوت کے لیے بھی سلسلہ جاری فرمایا ہے، شر اور برائی کی دعوت کے لیے بھی سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام خیر کی دعوت دینے والے ہیں، بھلائی کی دعوت دینے والے ہیں، ہدایت کی دعوت دینے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے حواری، اس کے چیلے، یہ شر کی طرف، برائی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ خیر کی طرف دعوت دینے والے انبیاء علیہم السلام ان کے نابین آئبین ہیں، لیکن خیر کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں ان کی سب سے بڑا داعی، جس کو دعوت کا کمال درجہ حاصل ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شر کی طرف دعوت دینے والے بہت سارے گزرے ہیں، لیکن شر کی طرف دعوت دینے والوں میں سے جس پر شر کا کمال ختم ہوا ہے وہ ہے دجال اکبر۔ گمراہی کا سب سے بڑا داعی دجال ہے۔ آخری فتنہ اور آخری آزمائش دجال ہے، اس لیے آخری نبی کی آخری امت میں اس کو ظاہر فرمایا جائے گا، فیض اس کو ظاہر کیا جائے گا، ظاہر فرمایا جائے گا۔ تو دجال اکبر اسی امت میں ظاہر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر دجال میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو پھر ہر ایک مسلمان کو اپنا بچاؤ کرنا ہوگا، اپنا دفاع کرنا ہوگا، اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہر مسلمان کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، آخری فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، لوگ گمراہ بھی ہوں گے، لیکن دجال کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان پر مستقیم ہوں گے، ایمان پر استقامت دکھائیں گے۔ اس دور میں جو لوگ ایمان پر پکے ہوں گے ان کا ایمان درجہ بہت بڑا ہوگا، بہت اونچے درجے کے ایماندار لوگ ہوں گے۔ تو بہرحال جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیے ہیں، اسی طرح جو گمراہی کے علمبردار ہیں، داعی ہیں، ان کو استدراج کے طور پر بعض خوارق دیے جاتے ہیں جو عام معمول کے خلاف واقعات ہوتے ہیں، ان کو خوارق عادت کہتے ہیں، عادت کے خلاف ہوتے ہیں، عام معمول کے خلاف ہوتے ہیں، عام فطرت کے خلاف واقعات۔ اگر کافر، مشرک کسی گمراہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اگر عجیب و غریب واقعات اللہ کے کسی نائبین، اللہ کے نبی کے کسی نائبین پر
مومنین پر، صالحین کے ہاتھ پر، اولیاء اللہ کرام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو انہیں کرامات کہتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ کے ہاتھ پر ایسے واقعات ظاہر ہوں تو معجزات کہتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے استدراج یہ دجال کو دیے جائیں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ دجال ایک نوجوان کو دعوت دے گا کہ آپ مجھے رب مانے، میں رب ہوں۔ وہ قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے، تو دجال ہے۔ تو دجال اس کو قتل کر دے گا، تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑے کر کے اس کو دور پھینک دے گا، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا کہ تو زندہ ہو کر میرے سامنے آ جا۔ تو وہ نوجوان زندہ ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا، لوگوں کے سامنے، اور دجال یہ کہے گا کہ یہ دیکھو میرے حکم سے زندہ ہو کر آ رہا ہے، لیکن مجھے رب نہیں مانتا، رب میرے سوا کسی اور کو مانتا ہے۔ پھر دجال اس کو پکڑ کر بٹھائے گا، اٹھائے گا، پھر پوچھے گا کہ اب مجھے بتا کہ میں نے تجھے قتل کیا اور تجھے زندہ بھی کر دکھایا، تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو وہ مومن جواب دے گا کہ نہیں، میں آپ کو رب نہیں مانتا، آپ رب نہیں ہیں، آپ دجال ہیں، اور میرے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، مجھے اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، تو رب نہیں ہو سکتا، رب تو میرا اللہ ہے۔ تو اتنے بڑے فتنے کے مقابلے میں بھی اس مومن کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو دجال کے قتل کرنے کے باوجود بھی جب زندہ ہوگا اور اس کو تسلیم نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ میری امت کے ایمانداروں میں سب سے اونچے درجے کا ایماندار وہ شخص ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ دجال کب ظاہر ہوگا، دجال کو کون قتل کرے گا، کیسے قتل کرے گا، دجال کا فتنہ کیسے ختم ہوگا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔